بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین، آج حافظ عمار نے 6ویں پارے کی آیتیں تلاوت کی قیام اللیل میں۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے کہ کوئی برائی کرے، کسی بھی برائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کسی بھی گناہ کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اس میں بھی کوئی واضح کرے لوگوں کے سامنے اور علانیہ طور سے کوئی گناہ کو سر انجام دے، کوئی بھی بات بری بات سر عام کہے، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن الا من ظلم، سوائے ان لوگوں کے جن پر ظلم ہوا ہے، یعنی کوئی مظلوم ہے تو وہ کسی کے سامنے کسی کی برائی کر سکتا ہے۔ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہے، چند مقامات ایسے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے 6 ایسی جگہیں بتائی ہیں جہاں پہ غیبت جائز ہے۔ جیسے کوئی مظلوم ہے، وہ مظلوم ظالم کے سامنے بول نہیں سکتا، حاکم وقت کے سامنے نہیں بول سکتا، وہ کسی دوسرے کے پاس اس کی شکایت کرتا ہے جا کے، حالانکہ یہ غیبت ہے لیکن یہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر کے متعلق جو جواب نہ دے سکے، وہ کسی سے اپنی مجبوری کا بیان کر سکتی ہے۔ اسی طرح امام نووی نے 6 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ دوسروں کی گفتگو کی جا سکتی ہے، دوسروں کے بارے میں، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3 طرح کی نیکیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو اور اس کو ظاہر کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، لیکن اس میں جتنی ملاوٹ ہوگی اتنی نیکی کم ہو جائے گی، ریاکاری جتنی ہوگی اتنی نیکی کم ہو جائے گی۔ اگر تم اس کو چھپا کر نیکیاں کرتے ہو تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم کسی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں اپنی 2 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت معاف کرنے والا ہے اور دوسری صفت وہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کر دے یا کوئی زیادتی کر دے اور آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، حالانکہ آپ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسے انتقام لے لے، اسے بدلہ لے لے، اسے سزا دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، معاف کرتا ہے۔ تو اپنی دونوں صفتوں کو اس آیت کے آخر میں بیان کر کے اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح میں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اگر تیرے سامنے میرے بندے بھی کبھی گناہ کر دیں یا کوئی زیادتی کر دیں تو ہو سکے تو تو معاف کر دے۔
یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا جو 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں کو مانتے ہیں، جو اہل السنہ والجماعہ یعنی ہم لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے جتنے رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، دوسری قسم جو اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، جیسے برہما سماج وغیرہ کچھ ہندوؤں کے فرقے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ دوسرا فرقہ۔ تیسرا فرقہ وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، کچھ رسولوں کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، جیسے عیسائی، یہودی، یہ لوگ انبیاء کو کچھ انبیاء کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی بھی ایک رسول کا بھی انکار کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ کے کسی بھی نبی کا انکار کوئی کر دے تو وہ کافر ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم چند رسولوں کو مان لیں گے اور اللہ کو مان لیں گے، ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 ہی راستے ہیں، یا تو حق ہے یا باطل ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اگر مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے تمام رسولوں کو آپ حق پر ہیں، اور اگر بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں تو آپ گمراہی میں ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سوال کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے، کہتے تھے کہ وہ فرشتہ جو آپ پر قرآن لے کر اترتا ہے، یعنی وقتاً فوقتاً قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، میں نے بتایا تھا کیسے قرآن ایک بار کہاں نازل ہوا اور پھر تھوڑا تھوڑا کیسے نازل ہوا، اس سے پہلے میں بتایا تھا۔ تو حضرت جبرائیل جو قرآن تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، تو اس بنی اسرائیل کا کہنا تھا، یہودیوں کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار آپ پر نازل کر دیا جائے، جیسے حضرت موسیٰ کو دیا گیا اس طرح تورات، زبور، انجیل یہ سب کتابیں جو ایک ساتھ آئی اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ قرآن بھی آ جاتا، اس طرح کا مطالبہ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مطالبہ ان کا نیا نہیں ہے، ایسے مطالبہ بہت بڑے بڑے مطالبے ان لوگوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے تو صرف کہا کہ کتاب پوری ایک ساتھ آ جائے، انہوں نے مطالبہ وہ کیا ہے، کہا کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے مطالبے، یہ تو چھوٹا مطالبہ ہے، اس سے بڑا مطالبہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں گا تب ایمان لاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ لوگ پورا قرآن مانگتے ہیں تو ان کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر جو بہتان باندھا گیا، جو الزام لگایا گیا، حالانکہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں بیٹا دیا، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری نہیں تھی، تمہارے بھائی تمہارے باپ اچھے تھے، لیکن تم یہ کیا کر گزری، یعنی ان کو نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا حضرت مریم پہ۔ حضرت مریم کی پاکیزگی کی شہادت قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی بار اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو حضرت مریم کی عفت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس پر یہودیوں نے الزام لگایا اور ان کو نعوذ باللہ زانیہ کہا، اور قیامت کے دن جن کے بھی باپ نہیں ہیں ان کو ماں کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے نام سے بلایا جائے گا کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے۔ اور ان کی پیدائش ہوئی کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں لوگوں نے جو شرک پیدا ہوا کیسے، حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا، حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا، حالانکہ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا کہ ہو جا، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو، اللہ نے کہا اور وہ ہو گیا۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کہا
کہ یہ کلمہ ہی حضرت عیسیٰ ہیں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تھوڑا دقیق ہے کہ کلمہ ہی حضرت عیسیٰ ہیں یا کلمے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ہیں. یعنی میں کوئی بات کہتا ہوں کہ ہو جا، وہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہو جائیں تو وہ ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کن کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو. لیکن عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ وہ کلمہ جو اللہ نے ادا کیا وہ کلمہ خود حضرت عیسیٰ ہیں، اسی لیے وہ لوگ شرک میں پڑے اور حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو جو قتل کرنے کی بات کی جاتی ہے، اس وقت کے بادشاہ وہ حالانکہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا حضرت عیسیٰ کو. وہ جانتا تھا کہ نبی کے قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرتے ہیں تو ہم بغاوت کر دیں گے. تو وقت کے بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے راضی ہو گیا کہ ہاں ہم ان کو قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ کا ایک حواری تھا، منافق جس کو ہم کہتے ہیں، حواری تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کہاں چھپے ہوئے ہیں. وہ جا کر بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اور وہ جب گیا تو اسی وقت حضرت عیسیٰ کو وہاں سے نکال لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمان پر. اور یہ حواری جو منافق تھا، جو دکھانے میں حضرت عیسیٰ کا اپنا محبوب ظاہر کر رہا تھا، اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت عیسیٰ کی شکل اس منافق کو دے دی گئی. اور ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے. اور سولی پر جو چڑھایا گیا وہ شخص تھا جو منافق تھا. اس شخص کو سولی پر چڑھایا اور کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کا قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اور جو شخص بتانے گیا تھا اسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا. لیکن وہ خود اس بات میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی عیسائی اور یہودی اس بات میں مشکوک ہیں کہ ہم نے قتل کیا یا نہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ آدمی جو گیا تھا وہ کہاں گیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ شکل جو ہے یہ تو حضرت عیسیٰ کی ہے. تو تذبذب تھا ان کو. تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یقیناً، یعنی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہودیوں پر ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا. اس آیت سے ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم برائی کرتے ہیں، برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں. جو حلال نعمتیں ہیں وہ حلال نعمتیں بھی ہم سے چھن جاتی ہیں. جیسا کہ یہودیوں سے بہت ساری پاک چیزیں بھی چھین لی گئی. اس کے بعد رسولوں کا تذکرہ بتایا کہ رسولوں کا تذکرہ، ہم نے بعض رسولوں کا تذکرہ قرآن میں کیا لیکن سارے رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا. اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ آدمی کام سے پہچانا جاتا ہے، نام اہم نہیں ہے. نام اہم نہیں ہے کہ فلاں فلاں نبی آئے، اہم یہ ہے کہ انہوں نے دعوت کیا دی. اس لیے انسان جو ہے اپنے کام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، نام کی اہمیت نہیں ہے. قرآن نے اسی لیے بعض انبیاء کا تذکرہ کیا اور بعض کو تذکرہ نہیں کیا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کا مطلب میں اسے پہلے سمجھایا تھا کہ اس کے حد سے بڑھا دینا. کسی نے 10th کیا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ PhD کیا ہوا ہے، اور اس کی نقص اس طرح ہوگی کہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو کہیں کہ 10ویں فیل ہے. تو غلو کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے بندوں کو معبود کا درجہ دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں غلو مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ کو
اور فرشتوں کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی لن یستنکف المسیح ان یکون عبد اللہ، کہ جب حضرت عیسیٰ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ کب اللہ کے بندہ انہوں نے کہا تھا؟ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی قوم کے سامنے، تو قوم نے سوال، مختلف قسم کے سوالات کیے، تو حضرت مریم نے کہا کہ آپ پوچھ لو اسی سے۔ تو گود میں بچہ تھا اور اس نے کہا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب حضرت عیسیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ کہوں گا تو ان کی تنقیص ہو جائے گی؟ جیسے مسلمانوں میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر تھے، یعنی انسان تھے، تو بہت سارے بدعتیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے، تو فلاں تھے فلاں تھے۔ جب اللہ کے رسول نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، اللہ کے رسول نے خود کہا کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، تو ہم کو یہ کہنے میں کیا دقت ہے کہ اللہ کے رسول انسان تھے؟ تو وہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فرشتوں کو یہ اعتراض نہیں ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کو معبود کے درجے میں لے جا کے کھڑا کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندے ہیں، بندے ہی رہنا ان کے لیے شرف کا باعث ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکیوں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، جیسے کوئی مسجد بنا رہا ہے، یہ اچھا کام ہے، اس میں ساتھ دو۔ کوئی جوا کے اڈے بنا رہا ہے، تو جوا کے اڈے اگر بنا رہا ہے تو یہ برائی کا کام ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی پر کسی کا ساتھ مت دو۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو آپ ظالم کا ساتھ مت دو، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دو۔ یہ قرآن سکھاتا ہے ہمیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کھانوں کا تذکرہ کیا کہ جو کھانا حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں پہلے پاروں میں کہ کیا کیا چیزیں نہیں کھانا ہے۔ خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اسی طرح مردار حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مفسرین یہ باریک نقطہ نکالتے ہیں کہ ہم مزاروں پر جا کر، مزاروں پر جو پیٹیاں رکھی ہوتی ہے اس میں پیسہ ڈالنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ ان پیٹیوں میں جا کر جو ہم پیسہ چڑھاتے ہیں یا کوئی چادر چڑھاتے ہیں یا پیسہ ان کو دیتے ہیں، یہ جو قبوریین ہیں، قبر پرست لوگ جو ہیں، ان کو ہم کوئی چیز دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو یہ اہل لغیر اللہ میں شامل ہوگا، حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مردے کے نام پر ذبح کیا جائے گا یا اس کے نام پر آپ نے خرچ کیا، اسے نقطہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کفار نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ تمہارا دین دین اسلام ہو۔ یہ آیت ہمارے جتنے فساد ہیں، جتنے بدعتی ہیں، قبوریین ہیں، اہل بدعت جتنے ہیں، سب کا اس میں رد ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو دین میں زیادتی آتی کہاں سے ہے؟ ہم جو کہیں گے قرآن کی بات کریں گے، نہیں تو حدیث کی بات کریں گے۔
सहाबा की बात करेंगे, सलफ़ सालिहीन की बात करेंगे। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से कोई बात कहता है और बिदअत ईजाद करता है, वो रद्द है। हज़रत आयशा की हदीस है कि कोई भी अमल ऐसा आ जाए दीन में जिस पर रसूलुल्लाह का अमल नहीं है, हमारा अमल नहीं है, फहुआ रद्द, कि वो मरदूद है। इस्लाम में जो भी कोई अपने मन से कोई बात गढ़ के कहता है या लोगों को मन लगाने के लिए, जैसे कुछ किताबें लिखी गई जिसमें ऐसे वाक़यात लिखे गए जिनको सुनकर हंसी आती है, ऐसे वाक़यात को लिखना, पढ़ना और उनको इतनी अहमियत दी जाती है, बुखारी मुस्लिम पर फौक़ियत दी जाती है। अल्लाह अकबर। बिदातियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। मैंने इससे पहले बताया था कि उनके चेहरे क़यामत के दिन सियाह होंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात पर किसी और की बात को मुक़द्दम किया है। जब दीन मुकम्मल हो चुका है तो उसमें ज़्यादती की गुंजाइश कहाँ है? उसके बाद कुत्ते का तज़किरा हुआ, ऐसा कुत्ता जिसको सिधाया जाता है, सिधाया हुआ कुत्ता। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि इल्म की बुनियाद पर एक कुत्ते को भी फजीलत मिलती है। कैसे? कि एक जानवर है जिसके शिकार के लिए आपने कुत्ता पाला और कुत्ते को सिधाया, सिखाया और उसको शिकार के लिए भेजा। वो कुत्ता गया, उसको पकड़ा और पकड़ के आपके लिए रखा, आप गए ज़बह किए, या मर गया वो, फिर भी उसको खा सकते हैं। कोई ऐसा कुत्ता जो शिकारी कुत्ता जिसको आपने सिधाया है, और उसके 4 शुरूत हैं। पहली शर्त तो ये है कि आप उस कुत्ते को जब छोड़ते हैं शिकार करने के लिए तो बिस्मिल्लाह कहें। उसके बाद आपके हुक्म पर वो जाए, अपने से ना जाए, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उसको खाए नहीं, पकड़ने में यानी गला पकड़ लिया दांत से या कुछ और पकड़ के उसको रखा, या गला पकड़ने की वजह से मर जाए जानवर, फिर भी उसको खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह करके छोड़ना, और इस जानवर के साथ, कुत्ते के साथ कोई और दूसरा कुत्ता शामिल ना हुआ हो, और पकड़ने के बाद ये खाना शुरू ना कर दे। उससे पता चलेगा कि ये इसने अपने लिए शिकार किया। ये 4 शर्तें अगर पाई जाती हैं तो वो उस शिकार को हम खा सकते हैं। यानी कुत्ते को, शिकारी कुत्ते को आप पाल सकते हैं। कोई चीज़ शिकार करने के लिए, हिरन का शिकार करना है, आप कुत्ता अगर रखे हैं तो उस कुत्ते को भेजकर और उसका शिकार करवा सकते हैं, लेकिन ये 4 शर्तों के साथ हो तो। लेकिन ऐसा ही कोई कुत्ता किसी को काट दे, मर जाए, तो क्या उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम ने बहुत अहम नुक्ता ये निकाला है, कहा कि एक कुत्ते को भी कुत्ते पर फजीलत दी गई। क्यों? इल्म की बुनियाद पर। एक मुअल्लम कुत्ता है जिसने अगर मार भी दिया तो उसको खा सकते हैं, और एक ऐसा ही कुत्ता है जो मुअल्लम नहीं है, वो मार दिया तो उसको नहीं खा सकते, वो हराम है। उसके बाद अहले किताब का खाना हमारे लिए जायज़ है। अहले किताब का खाना, देखिए, अहले किताब यानी यहूद व नसारा का ज़बीहा हमारे लिए हलाल है और उनकी औरतों से शादी करना जायज़ है। लेकिन कुरान यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो असले दीन पर हों, यानी जो आसमानी किताबें और अहकामात उन पर नाजिल हुए यहूद व नसारा पर, उन अहकामात पर चलने वाली औरतें हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये खदशा ना हो कि आप अगर उससे शादी करते हैं तो आपके बच्चे उसके दीन पर चले जाएंगे। और तीसरी शर्त ये कि वो मुहसिन यानी मुहसिना, पाकबाज हो। ये तीनों शर्तें अगर पाई जाती हैं उस वक्त आप शादी कर सकते हैं। इन तीनों शर्तों की रोशनी में आप देखें कि कोई भी ईसाई औरत या कोई भी यहूदी औरत इन शर्तों के साथ उतरती है, इन शर्तों के साथ नहीं उतरती है। इसलिए इनको मुफस्सिरीन का ये कहना है कि जायज़ तो है लेकिन अफजल है कि उसको छोड़ दिया जाए, उनसे निकाह न किया जाए। उसके बाद वज़ू का तज़किरा है कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वज़ू करें, चेहरे को धोएं, हाथ को धोएं, इलल मराफ़िक़ यानी यहाँ तक हाथ धोएं, चेहरा धोएं, मसा करें, पैर धोएं वगैरह। उसके बाद कहा कि इस्लाम बहुत आसान है ना, इस्लाम बहुत आसान है।
تو قرآن نے کہا کہ اگر آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، پانی نہ ملا تو آپ کیا کریں گے؟ پانی اگر آپ کے پاس نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے آپ وضو کرنے کے لیے پانی آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ جنوبی ہو گئے یعنی بیوی سے مباشرت کی، یا پیشاب پیخانے کی حاجت پڑی، یعنی حدث صغرا ہو یا کبرا ہو، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو قرآن نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم دونوں کا بدل ہے، یعنی آپ ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں پانی نہیں ہے لیکن آپ کو حدث کبرا ہے یعنی نہانا ضروری ہے، تو اس کا بدل بھی تیمم ہے۔ اور اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو وضو کا بدل بھی تیمم ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پاک مٹی پر ایسے ماریں گے، اس کو پھونکیں گے ایک بار ہاتھ کو، پھر اس کے بعد چہرے پر پھیریں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ پہ پھیر لیں گے، بس اتنا ہی تیمم ہے، چاہے وہ حدث کبرا ہو یا صغرا ہو۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاہے دشمنوں سے معاملہ کرو، تمہارا دشمن ہی کوئی کیوں نہ ہو، عدل کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، یعنی دشمنی الگ ہے، اپنی جگہ ہے، آپ کا جھگڑا اپنی جگہ ہے کفار سے، بدعتیوں سے آپ کا جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے عدل و انصاف میں کمی نہیں کریں گے، اس کا جو حق ہے۔ اسی لیے کفار اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، کیوں؟ اللہ کے رسول انصاف کرتے تھے۔ تو کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ان سے انصاف کرنا چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں دیکھو عیسائیوں کا عقیدہ 3 طرح کا ہے۔ پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، یہ تینوں اقانیم ثلاثہ، یہ تینوں مل کر خدا ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ اور اللہ، یہ دونوں مل کے خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کانا یاکلان الطعام، کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم یہ دونوں تو کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانے کا محتاج ہے، انسانی ضروریات کا محتاج ہے، وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کسی چیز کا محتاج ہو، جو کسی چیز کا محتاج ہو وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی قبر میں سویا ہوا انسان وہ محتاج ہے نا، اس کو مٹی ڈالو، اس کو اٹھا کے پھینک دو، کچھ بھی کرو، محتاج ہے نا وہ، تو وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو کھانا ہے، حضرت عیسیٰ کھا رہے ہیں، حضرت مریم کھا رہی ہیں، تو کھانا یہ محتاج ہے اس لیے تو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو محتاج ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دوں تو تم کیا کر لو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو محتاج ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک حابل اور ایک قابل۔ حابل یہ بہت شریف تھے، نیک تھے، اور قابل جو تھے یہ شرکس تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی حضرت حابل نے وہ بکریوں کو پالتے تھے، تو ایک موٹا بکرا جو ہے اللہ کی قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابل نے کچھ بالیاں یعنی تھوڑے اناج قربانی کے لیے پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو وہ جل گیا، تو مطلب یہ کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو حابل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی جب قبول کر لیا تو حسد ہوا، قابل کو حسد ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، اور حابل نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ تو ایسا ہوا کہ قابل نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب وہ لاش کو لے کے گھومتے رہے کہ میں اب اس کا کیا کروں۔ تو اللہ نے آسمان سے کوے کو نازل کیا،
कौवा आया और वो ज़मीन को खोद के दफन करने लगा। तब उसको देख के काबिल को ये अकल आई कि मैं इस गंदगी खाने वाले कौवे से भी बदतर हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैं इसको दफनाने का तरीक़ा भी मुझे मालूम नहीं है। और यही वो पहला कत्ल है इंसानियत का, जिन्होंने सबसे पहले इंसानियत में कत्ल किया काबिल ने। और जितने भी दुनिया में कत्ल होंगे उसका एक गुनाह उसको भी, बराबर का गुनाह उसको भी जाता रहेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा व मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा। कि अगर अच्छी बात आप पैदा कर दें, अच्छी बात शुरू कर दें तो उसकी नेकी आपको मिलती रहेगी, और अगर बुराई आपने शुरू कर दी तो बुराई की सज़ा और गुनाह आपको मिलता रहेगा। अल्लाह ताला ने आज इस्लाम को कहा जाता है कि ये टेररिज्म का मज़हब है, दहशतगर्दी है। इसमें इस्लाम क्या कहता है? ऐसा उसूल दुनिया के किसी भी मज़हब में नहीं है। ये इस्लाम कहता है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर एक इंसान को कोई कत्ल कर देता है तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और एक की ज़िंदगी बचा ली तो गोया कि सारी इंसानियत को बचा लिया। ये सिर्फ उसूल इस्लाम में मिलता है, इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब में ये उसूल नहीं मिलता। फिर भी इस्लाम के दुश्मन ये कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। अगर वो लोग ईमानदारी से पढ़ें तो उनकी ज़बानों से ये कलिमा अदा नहीं होगा। उसके बाद चोरी करने वाले का तज़किरा है कि अगर कोई चोरी करता है तो कुरान कहता है कि उसका हाथ काटा जाएगा। आप सोच कर देखें, अगर मुआशरे में एक चोर का हाथ काट लिया जाए तो फिर कोई चोर हिम्मत करेगा कि वो चोरी करे? कुरान की तालीमात और इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं कि अगर उस पर अमल पैरा हो जाए तो मुआशरा सुधर सकता है। उसके बाद यहूदियों के बारे में कहा कि ये लोग झूठ को सुनने वाले हैं, सूद को खाने वाले हैं। यहाँ से एक नुक्ता मुफस्सिरीन ने ये लिया है कि जब उनकी मजम्मत बयान करने के लिए कहा गया कि वो लोग झूठ को सुनते हैं, तो वो शख्स कितना मजमूम होगा जो झूठ बोलता है। यहूदियों की जब मजम्मत की गई कि इस वजह से कि वो झूठ सुनते थे, तो ऐसा शख्स वो कितना मजमूम होगा जो झूठ बोलता होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़िसास के ताल्लुक़ से कहा कि हमने ये फ़र्ज़ कर दिया है कि अगर किसी ने किसी की जान ले ली, किसी पर ज़्यादती कर दी, तो उस पर भी उसी तरह ज़्यादती की जाएगी। उसके बाद कुरान ने कहा कि अगर तुम मुर्तद हो जाओ, यानी दीनी तालीम पर ना चलो, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। क्या मतलब है इसका? अगर कोई जिस्म का कोई अज़ू, मिसाल के तौर पर हमारा जिस्म में हाथ नाकारा हो जाए तो हम उसको काट देते हैं। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि अगर हम में वो सिफ़ात बाकी ना रहे, मुसलमानों में वो सिफ़ात ना रहे, तो अल्लाह ताला हमको इस सफ़े हस्ती से मिटा देगा और ऐसी कौम को लाएगा जो उसकी तालीमात को कमा हक़ अदा करेंगे। आप अगर तारीख़ पढ़ते होंगे तो तारीख़ पढ़ें, उसमें तातारी कौम जिन्होंने मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काटा, यानी मुसलमानों को इतना काटा, इतनी वहशत थी कि एक तातारी कहता कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं लाके तलवार लाके कत्ल करूँगा, वहीं खड़े रहता, आके कत्ल करता। तो उस वक्त उसके बाद वही कौम इस्लाम कबूल की और पूरी दुनिया को फतह किया। तो अल्लाह ताला का ये कानून है कि जो जिस्म का हिस्सा बर्बाद हो जाए, अगर हम में वो सिफ़ात जो अल्लाह चाहता है वो सिफ़ात हमारे अंदर नहीं है, तो अल्लाह ताला हमको हटाएगा और फिर वही कौम, वही इस्लाम के दुश्मन जो हमारे दुश्मन हैं, वो लोग इस्लाम कबूल करेंगे। अल्लाह ताला का 1 मिनट का काम है, अगर वो चाहे एक बार कि पूरी इंडिया मुसलमान हो जाए तो अल्लाह के लिए काफ़ी है। अगर वो चाह दे तो पूरी कौम मुसलमान हो जाएगी। तो अल्लाह ताला का ये कानून है। उसके बाद अल्लाह के रसूल को कहा गया कि आप पर जो भी हुक्म नाजिल होता है आप उसको पहुंचा दें। किसी को मनवाना, उसको कबूल कराना, इस्लाम कबूल कराना ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हक़ बात उसको पहुंचा दीजिए, ये आपका काम है बस।
उसके बाद कुरान ने कहा कि कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इसको सुने कि उनकी हलाकत की एक वजह बताई गई कि वो लोग किसी को बुराई करते हुए देखते तो उसको रोकते नहीं थे। किसी को बुराई करते हुए देखकर नहीं रोकना, ये अजाब को दावत देना है। अन मुनकरिन फ़अलूह। आप जैसे हम लोग आज के दौर में क्या कहते हैं कि अरे चलो वो बुराई कर रहा है, हमको उससे क्या है, वो लड़ रहा है, हमको उससे क्या है, वो सूद खा रहा है, हमको उससे क्या है। हमको उससे क्या है नहीं। आप अगर बुराई देखते हुए खामोश रहते हैं तो आप अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। क्यों? हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि अगर आप किसी बुराई को होते हुए देखें, आपके अंदर इस्तिताअत है तो उसको हाथ से रोक दें, उसको मार दें कि तू गलत कर रहा है। और अगर आपके अंदर इस्तिताअत नहीं है तो ज़बान से कह दे कि तू जो कर रहा है वो गलत है। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो दिल से बुरा जाने कि ये कर रहा है ये गलत है, दिल से बुरा जाने। अगर दिल से भी वो अच्छा जानता है तो फिर ईमान ही नहीं है, क्योंकि तीसरा दर्जा कहा गया वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। उसके बाद कुरान ने कहा कि तुम अपनी दुश्मनी में सबसे ज़्यादा किसको पाओगे? यहूदियों को। आज दुनिया में मुसलमान जहाँ भी मारे जा रहे हैं उसमें मुहर्रिक अगर कोई है तो यहूद है, और उसके बाद वल्लदीना अशरकू, और उसके बाद मुशरिकीन। ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ईसाइयों के बारे में कहा गया अक़रबु मवद्दा, वो हमसे ज़्यादा करीब हैं। इसीलिए उस वक्त के जो दीन पर थे, जो दीन ईसा पर थे, उनके सामने जब कुरान पढ़ा जाता तो कुरान कहता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कुरान जब उन पर पढ़ा जाता था, क्योंकि वो लोग हक़ जानते थे। किसी पादरी की वजह से या किसी क़सीस की वजह से, रुहबान की वजह से वो क्या करते थे? हक़ को नहीं मानते थे, लेकिन उनका दिल कहता था कि ये सच है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की आमद से पहले अहले किताब ही कहते थे कि एक रसूल आएगा, उसके सिफ़ात ये हैं, तौरात में इंजील में ये सिफ़ात बयान किए गए। लेकिन उनके जो उलमा थे उन्होंने उनको गुमराह किया। इसीलिए कुरान ने कहा वइदा समिअू मा अनज़ल इला रसूली तरा अयुनुहुम तफ़ीदु मिनद्दम। जब अल्लाह की आयतें उन पर पढ़ी जाती थी, ईसाइयों पर, इस वक्त के ईसाई नहीं, इस वक्त के ईसाई, यहूदी, शिया, राफ़िज़ी, ये सब एक के हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उस वक्त के ईसाई और यहूदियों में फ़र्क था। उस वक्त के ईसाई मुसलमानों से बहुत करीब थे और वो जानते थे कि ये इस्लाम हक़ है, अल्लाह के रसूल हक़ हैं, ये उनको अच्छी तरह पता था। इसीलिए जब उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती थी तो उनके आँखों से आंसू जारी हो जाते थे, और इसीलिए ईसाई सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल किए। ईसाई लोग सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करते हैं। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें एक और चीज़ आई थी, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला का तज़किरा, इसको मैं सुबह के दर्स में, दर्स कुरान में इंशाअल्लाह मैं इसकी वजाहत करूँगा कि वसीला क्या है और कौन सा वसीला जायज़ है, कौन सा वसीला जायज़ नहीं है, और कौन से वसीले अल्लाह के रसूल के ज़माने में किए गए, अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद कौन से वसीले जायज़ रहे वगैरह। इस पे सुबह में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी।